انتظار ملاقات۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کے ان کے پیغام فلاح کو یثرب لے کے گئے 6 خزرج قبیلے کے خوش نصیب اگلے سال اسی حج کے موسم میں 12 بن کے لوٹے۔ پہلے گئے 6 لوگوں کے سردار اب 12 کے جتھے میں آئے۔ ان کا نام اسد بن زرارہ اور کنیت ابو امارہ تھی۔ بنو نجار کے ذیلی قبیلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب کی والدہ سیدہ سلمہ سے ان کا تعلق تھا۔ انہی 6 گئے لوگوں میں سے دوسری بار آئے 12 میں 5 وہی پرانے تھے، 7 نئے لوگ تھے۔ ان نئے لوگوں میں 2 قبیلہ اوس سے بھی تھے۔ اوس اور خزرج ہی 2 عربوں کے بڑے قبیلے یثرب میں تھے۔ اوس کے لغوی معنی ہیں عطیہ اور خزرج لغت میں جن معنوں میں بیان ہوا ہے وہ ہے ٹھنڈی ہوا۔ یوں صحرا کے جگر گوشے پہ صدیوں کے انتظار کے بعد خدا نے جو نایاب گوہر انسانی تمام تر محاسن کی جملہ آسن ترین تقویم کو مجسم کر کے پیدا کیا تھا، اس پھول عطر کو آخر قیام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا عطیہ خزرج اور اوس مل گیا۔ اوس اور خزرج میں خزرج تعداد میں زیادہ تھے، مگر ان کے یثرب کے یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع انہیں آپس میں لڑائے رکھتے۔ بنو قینقاع امیر یہودی قبیلے والے خزرج کے حلیف تھے، باقی دونوں یہودی قبیلے اوس کے ساتھ تھے۔ پونی 2 صدیوں میں اوس اور خزرج کے درمیان بے شمار لڑائیوں اور فساد کے علاوہ 11 خونی جنگیں ہو چکی تھی۔ آخری خوفناک جنگ جس میں دونوں دھڑوں کے اکثر سردار مارے گئے تھے اس کا نام یوم بواس تھا۔ بواس تھا تو ایک باغ کا نام، مگر وہ مضرع وہ باغ ہمیشہ یثرب والوں کے لیے ایک دہشت کا روپ دھار گیا۔ کہنے کو اس آخری جنگ بواس جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب طرف ہجرت سے 5 سال پہلے 618 عیسوی میں لڑی گئی تھی، اسی جنگ کی توسیع کے لیے اوس اور خزرج کے لوگ عرب قبیلوں میں اپنے اتحادیوں کی تلاش میں پھرتے تھے۔ قریش سے بھی وہ حج کے موقعوں پہ اسی اتحاد کے متلاشی تھے۔ آخری جنگ بواس سے پہلے وہ لوگ اسی جوڑ توڑ اور تلاش اتحاد کے لیے مکہ آئے تھے، اور 2 بار ان لوگوں کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پہلی بار یثرب کے ایک سلیم الفطرت شریف زادے سوید بن ثابت جو بنو عمر بن عوف اوس میں سے تھا، اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلامتی کی راہ کی طرف بلایا۔ وہ جنگی جنون سے خوفزدہ تھا، مگر تھا دانشور۔ بولا، میرے پاس بھی حکمت اور خرد کی پوتھیاں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سناؤ۔ سوید بن ثابت نے لقمان کا نصیحت نامہ پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور تعریف فرمائی، ساتھ ہی بولے، مجھے خدا نے اس سے بدرجہ افضل کلام سے نوازا ہے، سنو گے؟ سنائیے۔ سوید بن ثابت سنبھل کے بیٹھ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ سوید بن ثابت سن کے ریزہ ریزہ ہو گیا، کلام کی صداقت پہ یقین لے آیا۔ واپس گیا تو جنگی جنون کے آگے پس گیا۔ جنگ بواس شروع ہونے سے پہلے اسی جنگ کی تیاریوں میں مارا گیا، مگر لوگ کہتے ہیں اس نے آخری سانس تک امن اور سلامتی کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی ہوئی راہ پہ ہر قدم گزارا۔ ایاس بن معاذ بھی انہی دنوں مکہ میں اپنے قبیلے بنی عبد الاشہل کے سردار ابو الحصیر انس بن رافع کے ساتھ آیا تھا۔ تب وہ نوجوان تھا
اور کم عمر تھا مگر عقل و خرد سے مالا مال۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حلقے میں بھی گئے۔ پتہ چلا وہ ہونے والی جنگ بواس کے لیے اتحادیوں کے متلاشی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس کام کے واسطے تم آئے ہو اس سے بہتر کی بھی تم کو ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی بجائے امن اور سلامتی کا راستہ دکھایا جو خدا کا پسندیدہ ہے، اور دلوں کو دور کرنے کی بجائے جوڑ کے رکھتا ہے۔ انہیں قرآن سے خدائے واحد کا کلام سنایا اور انہیں اپنے پیغام کی طرف بلایا۔ کہتے ہیں نوعمر ایاس بن معاذ کلام پاک سن کے اچھل پڑا اور بے ساختہ ساتھ بیٹھے اپنے سردار ابو الحسیر انس بن رافع سے بولا، سردار، یہ بات اس کام سے بہتر ہے جس کے واسطے ہم آئے ہیں۔ سردار نہ جانے کن وسوسوں اور اندیشوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ پھر ہر گھڑی خوش نصیبی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے پاس ہی زمین پہ رکھا ہوا مٹی کا گھڑا اٹھا کے کم عمر ایاس بن معاذ کے سر پر مارا اور بولا، چپ رہو، ہم اس وقت کسی اور کام سے آئے۔ جس کام سے وہ آئے تھے وہ جنگ بواس کی تیاری تھی۔ واپس گئے، آخری جنگ بواس ہوئی اور دونوں طرف کے سرداروں کے علاوہ اور بہت سے بے گناہ بھی مارے گئے۔ جنگ میں انسانی قدروں کی ابتری دیکھ کے ایاس بن معاذ بیمار ہوا اور مر گیا۔ اسے آخری دنوں میں جیتے دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ وہ آخری سانس تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے پیغام کی خوشبو میں جیا اور مرا۔ ان دو نیک روحوں نے یثرب میں بہت پہلے سے سچائی کی پیوند کاری کی ہوئی تھی۔ بیج بوئے تھے، پودے اب نکلے، پہلے 6، اگلے سال 12۔ یہ 12 لوگ عقبہ کی گھاٹی میں حج کے دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پیغام سنا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ تاریخ میں یہی واقعہ پہلی بیعت عقبہ کے طور پہ محفوظ ہو گیا۔ بیعت کی شرائط سیدھی سادی تھی۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، چوری، زنا اور اولاد کے قتل سے باز رہیں گے، کسی بے گناہ پہ الزام نہ دھریں گے، نیکی کے کسی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گے، حق بات کہیں گے اور حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی اور فرمایا، اگر تم لوگوں نے اپنا عہد پورا کیا تو تمہارے واسطے جنت ہے، اگر کسی سے کبھی غلطی سرزد ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہ چاہے عذاب دے، سزا دے یا معاف کر دے۔ 12 خوش نصیبوں نے یثرب واپس جا کے گھر گھر میں حق اور سلامتی کے ایسے خوش بخت بیج بوئے کہ کھجوروں بھرا نخلستان شہر اپنے اشجار، پیڑ پودوں سے کہیں زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں سے بھر گیا۔ مزے کی بات اور تھی، یثرب کے پیروکار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بنتے جا رہے تھے۔ دوسری خوش نصیبی ایک اور ہوئی، یثرب میں ایمان لانے والوں میں سب سے آگے وہاں کے سردار تھے۔ سردار جس قوم کے خرد مند ہوں وہ قوم بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ سرداروں کے پیچھے چلنا تو عامیوں کی مجبوری ہوتی ہے، پھر جب سرداروں کے قدم راہ حق کی شاہراہ پر چڑھ جائیں تو راستے آسان اور منزل تیزی سے ملتی ہے۔ یہی ہوا۔ ان 12 حلف دے کے گئے نئے مسلمانوں نے اپنی تربیت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک استاد مانگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمجد، ہم شکل
قریش کے جھنڈا بردار معزز خانوادے عبدالدار کے خوبرو ترین، خوشبو میں ہر وقت معطر، خوش لباس، گورے چٹے، لمبے کندھوں تک بھیگے بھیگے کالے بالوں اور چمکتی روشن آنکھوں میں تارے رکھ کے دھیمے لہن میں تبسم افروز بات کرنے والے سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر 2 بار پہلے حبشہ ہجرت کر کے بین الاقوامی سفارت کے آداب حاصل کر چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے انہیں اخلاق حسنہ ملا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی کے بیٹے عبدالدار سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی مشابہت ملی تھی۔ کیا خوش نصیبی سی خوش نصیبی تھی۔ انہی کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی قرآن کی تعلیمات سے روشناسی کے لیے بھیجا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر یثرب میں ابو عمارہ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا انداز تکلم، تبسم، خوش اخلاقی اور دلیل عمدہ پہ ہوتا۔ پیغام میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا قرآن سناتے۔ کوئی سن کے کیسے نہ گرویدہ ہوتا۔ دنوں میں انہوں نے آدھے یثرب کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ جدھر جاتے منڈلی سجا کے بیٹھ جاتے، بولنے لگتے تو منہ سے خوشبو میں لپٹے پھول جھڑتے، پھولوں سے باتوں کی پتیاں سرسراتی تو سننے والوں کے دلوں پہ اثر پذیری کی بوندا باندی ہونے لگتی۔ انہوں نے دنوں کے اندر صدیوں سے دلوں میں جمے انا اور جھوٹ کے بت ہلا دی۔ دلوں کی راجدھانی پہ جس خدائے واحد کا عرش ہونا چاہیے وہی سجا دیا۔ ایک دن سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میزبان مربی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بنی عبد الاشل کے ظفر باغ پہنچے۔ وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ کنویں کے پاس کھجوروں کے پیڑوں اور انگور کی چوڑے پھیلے مسکراتے ہاتھوں جیسے ہرے کچور پتوں بھری بیلوں کے آس پاس اس قبیلے کے 9 عمر اکٹھے ہو گئے اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوروں سے رسیلی اور کھجور سے میٹھی باتوں سے محظوظ ہونے لگے۔ وہ باغ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی سعد بن معاذ کا تھا، جو بنی عبد الاشل سمیت پورے اوس قبیلے کا سردار تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج سے تھے، مگر دونوں قبیلوں میں آپسی شادیاں ہوا کرتی تھیں اور رشتہ داریوں میں باقی عربوں کی طرح یثرب کے عربی بھی جہاں باپ کی نسل سے فخر و افتخار کا امتیاز لیتے، ماں کی طرف سے ملے رشتہ داروں کو الگ والہانہ محبت اور یگانگت سے ملا کرتے تھے۔ اس لمحے تک اسلام کا پیغام سعد بن معاذ کے دل تک نہ پہنچا تھا کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باغ میں خوشبو کی پتیاں ٹانگنے آ گئے۔ باغ کے دوسرے کونے پہ سردار سعد بن معاذ اپنے ساتھی رئیس زادے اسید بن حدیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جانتے تو تھے کہ جہاں یہ دو سیدنا مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہم پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ انہیں تشویش ہوئی کہ یہ دونوں آج ان کے قبیلے کے 9 عمروں کو بہکا دیں گے۔ سردار سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، دیکھ اس قریشی مصعب بن عمیر کے ساتھ میرا خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ بھی آیا بیٹھا ہے۔ میں ادھر جا کے انہیں منع کرتا اچھا نہیں لگتا، تو جا انہیں بھگا۔ اسید نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی برچھی والی اپنی لاٹھی اٹھائی اور باغ میں عین اسی کنویں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے چہرے پہ ناگواری اور درستگی کا چہرہ چڑھا رکھا تھا کہ زیادہ لمبی بات کہنی سننی نہ پڑے۔ جاتے ہی بولا، اٹھو ادھر سے، کیوں ہمارے کم عمروں کو بہکا رہے ہو؟
سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تو 2 بار سمندر پار حبشہ کے سیاہ چہروں کو نور سے دھو کے آئے ہوئے تھے. وہ اسید کے سرخ ہوئے چہرے اور گھورتی آنکھوں سے کیسے سہمتے؟ وہی شہد بھرے میٹھے لہجے میں محبت بھری آنکھوں سے نوارد کو دیکھ کے سلامتی کا سلام کیا اور کہا بھائی باتیں کر رہے ہیں، تم بھی سن لو، اگر ناگوار گزری تو معافی مانگ کے اٹھ جائیں گے، پسند آ گئی تو سنتے رہنا. اسید کے دل میں تو پھول پتیوں بھرا باغ تھا. اگر لوہے کی سلاخ یا پتھر کی سل بھی اس کے دل میں ہوتی تو ایسی حسن بھری احسن طریقے سے گرم جوشی اور محبت بھری بات سے دل کا پتھر پسیج جاتا. بولا بات تو تم نے انصاف کی، اپنی لاٹھی کی نوکیلی نوک نرم مٹی میں گاڑی اور اسی حلقے میں باقیوں کے ساتھ بیٹھ گیا. اب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے ایک سردار زادہ بیٹھا تھا. سیدنا نے اسی حسن اخلاق، چمکتی آنکھوں اور دل کی اتھاہ سچائی سے پیغام سچ کہا، قرآن پڑھ کے سنایا. لمحوں میں وہی اسید بن حضیر ان کے پیغام حق کو سن کر قرآن اور صاحب قرآن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن دیکھے غلام بن گیا. بولا میں تمہارے پیغام پہ ایمان لایا. وہ چہرہ جو چند لمحوں پہلے ناگواری اور خشونت بھری جھریوں کے ساتھ سامنے آیا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترے نور کلام کے نور سے نور و نور ہو گیا. دیکھنے والوں سے پہچانا نہ جائے. اندر کی تبدیلی سے باہر کتنی تبدیلی آتی ہے یہ تو اندر کی آنکھ رکھنے والے جانے. بولا ایک کام کرو. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کیا؟ کہنے لگا جس شخص نے مجھے تمہیں یہاں سے اٹھانے کے لیے بھیجا ہے وہ اپنی پوری قوم کا سردار ہے. اوس کا قبیلہ اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا، جو اس کے منہ سے نکلے وہ قبیلے کا قانون ہے. میں جا کے اسے بھیجتا ہوں، اسے تم نے جیت لیا تو اس بستی کی ہر رکاوٹ تمہاری راہ سے ہٹ جائے گی. ایسا ہی ہوا. وہ واپس گیا اور کسی بہانے رئیس اوس سعد بن معاذ کو بھیج دیا. کہنے کو وہ بھی اپنے چہرے پہ جلال اور برہمی لے کر آئے تھے. بات بھی انہوں نے اسید سے بھی تند اور تیز لہجے کی چھری سے شروع کی، مگر سامنے وہی دلوں میں سندر سچے موتیوں کی مالا پرونے والا زری، زبان میں شہد لیے بیٹھا زرگر ساحر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا. وہ سردار کی آمد پہ حجت اور احترام سے اٹھا اور وہی بات کی جو اسید سے کی تھی. پھر وہی ہوا. سردار سعد بن معاذ کی لاٹھی بھی اپنی نوک کو زیر زمین دبا کے ایک پیروکار کی طرح بیٹھ گئی. سردار نے کلام ربی سنا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس سے بیان ہوئے. اسلام کی انسانیت، دوستی، برابری، محبت، اخوت کا احوال اس نے سنا اور اس کے دل نے یکبارگی نعرہ مستانہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس قبیلہ پورے کا پورا اس شام تک مسلمان ہو گیا. وہ سارا قبیلہ صرف ایک ان دیکھے خدا کا عبادت گار بن گیا اور ایک ان دیکھے دور رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غلام ہو گیا. پورے قبیلے میں ایک شاعر قیس بن اسلط نے کچھ لوگوں کو حق سے کچھ سالوں تک دور رکھا. شاعر اور ایسے شاعروں کی شاعری اس لیے شاید قرآن کی زبان میں اپنی توصیف اور تائید نہ پا سکی، سوائے ان کے جنہوں نے شاعری کے پردے میں رہتے ہوئے بھی حق کو بلند کیا. خوشیوں بھرا وقت جلدی کٹتا ہے. اگلا سال آیا تو لگا جیسے ابھی سال نہ ہوا ہو. یہ مکہ کی زندگی کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سال تھا، نبوت کا 13واں.
پھر حج دنوں میں عقبہ کی گھاٹی ہی مقام ملاقات ٹھہرا۔ اس بار آنے والے پیروکاروں کی تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ کہنے کو وہ یثرب سے 500 لوگوں کے قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ راہ میں آتے اور منی میں قیام کے دوران وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہی پوچھتے رہے، آخر کب تک ہم اپنے ہادی رسول برحق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمنوں کے اندر چھوڑے رکھیں؟ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانا ہے۔ آنے والوں میں عقبہ اولیٰ کے 12 ذی وقاروں کے علاوہ سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا منظر بن عمر، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، سیدنا برا بن معرور، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا کعب بن مالک اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابرین بھی شامل تھے۔ تاریخ کے پنے میں یہ انوکھی مثال ہے۔ ایک اجنبی دین، ایک اندیکھا ہادی، ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب کہ اس کی خاطر وہ دنیا بھر سے ٹکرانے پہ راضی ہو گئے۔ اپنا جان و مال، بال بچے، خاندان، قبیلے، صدیوں سے چلی آئی پرمپرا، رسم و رواج، زندگی اور موت کے سارے فلسفے بدل گئے۔ وہ سچے لوگ صدقے دل سے اندیکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ پہلے یہ طے کرنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب اور کہاں ملاقات ہو۔ طے کرنے سردار بزرگ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ساتھ ان کے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں حرم کعبہ کی طرف چلے۔ دونوں نے پہلے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تھا۔ باقی سارے لوگ ان کے مکہ سے باہر مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ مکہ کے لوگوں سے پوچھیں، محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ کہاں ملیں گے؟ ایک مکی نے کہا، تم لوگوں نے مکہ کا مشہور خوشحال تاجر عباس دیکھا ہے؟ وہ تو اکثر مدینہ تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں بزرگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عباس بن عبد المطلب کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ راہ بتانے والے نے کہا، حرم کعبہ میں چلے جاؤ۔ عباس بن عبد المطلب انہی کے چچا ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ حرم کعبہ میں جو عباس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ وہی ہوں گے۔ دونوں کے قدم تیز ہو گئے، دل تیز دھڑکنے لگے۔ حرم کعبہ ان کے سامنے آ گیا۔ حرم کعبہ تو صدیوں سے وہیں تھا، مگر اس حرم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق اب ان ملاقاتیوں کا دیدنی تھا۔ یثرب سے مکہ کی طرف آتے ہوئے لمبے سفر میں سردار برا بن معرور کچھ ایسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہوئے کہ عین وقت نماز، جب باقی کے مسلمان اس وقت تک رائج رواج کے مطابق فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، تو سردار برا بن معرور اپنا رخ بدل کے حرم کعبہ کی طرف کر لیتے اور دل میں کہتے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی اس طرف ہے۔ راہ میں اس بارے میں دوسرے مسلمانوں سے ان کی اس پہ دلیلیں بھی ہوئیں۔ اس لمحے جب وہ دونوں حرم کعبہ کے روبرو پہنچے تو سردار برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچ لیا کہ آج خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لوں گا، اپنے سجدوں کے رخ کا بھی۔ حرم کعبہ میں حتیم کے اندر انہیں عباس بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کے رخ روشن پہ کعبہ نثار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر پڑی تو ان کی آنکھیں چمک گئیں، معتبر ہو گئیں۔ دونوں جا کے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ سیدنا عباس نے دونوں کا تعارف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا۔
آپ ہیں اپنی قوم کے سردار برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا کعب بن مالک کو ساری عمر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نام سن کے یہ کہنا یاد رہا، کعب بن مالک جو شاعر ہے، مقام اور ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رخ سجدہ کا ابھی ایک سوال باقی تھا۔ ہمت جمع کر کے سوال پوچھ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اگر آپ صبر کرتے تو قبلہ ہی پہ ہوتے۔ کہتے ہیں کسی اور کو تھوڑی پتا تھا، اللہ جانتا تھا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا تھا کہ یثرب جا کے رخ سجدہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی گھر خانہ خدا کی طرف ہی ہونا تھا۔ ملاقات کا لمحہ قریب آ گیا۔ 500 زائرین کے قافلے میں آئے 75 یثرب کے مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین، رات گہری ہونے کے انتظار میں اپنے پڑاؤ میں لیٹے تھے۔ انتظار کے لمحے کیسے طویل ہوتے ہیں یہ وہ جانتے ہوں گے۔ کتنی ہزارہ راتیں کہنے کو ویسی ان کی زندگی میں آئی ہوں گی، مگر وہ رات عجیب تھی۔ ایک ایک لمحہ گھڑیال کی تال پہ ان کے سینے کے اندر بجتا تھا، نبض نبض ان کی شریانوں میں گونج رہی تھی۔ سانسوں کی بانسریاں اس رات عجب مستانہ سدھ راگ میں بے سدھ ہو رہی تھیں۔ آخر رات بھیگ گئی۔ آسمان کی چھت پہ سنورے ہر تارے کی آنکھ میں ستارے چمک آئے۔ ملاقات سمے آ گیا۔ سارے ملاقاتی ریگزاروں میں بکھرے اپنے انجان سوئے ساتھیوں کے بیچوں بیچ سے سرسراتی ریت کومپلوں پہ لرزاں ریگزروں کی طرح دبتے پاؤں ایک ایک کر کے اٹھتے اگتے آ گئے۔ منزل کی طرف پھر وہ طوفان ریت کی طرح دوڑے اور طے شدہ جگہ عقبہ گھاٹی کے نشیبی مقام پہ جا پہنچے۔ جیسے حکم ملا تھا ویسے ہی کیا گیا۔ حکم تھا کسی سوتے کو جگانا نہیں، کسی غائب کا انتظار نہیں کرنا۔ وہاں نہ کوئی سویا نہ کوئی آگے پیچھے ہوا۔ 2-4 کی ٹولیوں میں چھپتے چھپاتے وہ طے شدہ وقت پہ مقررہ مقام پہ تھے۔ ستاروں کی آنکھیں ریت ذروں پہ اتری ہوئی تھی۔ احرام کی چادروں میں لپٹے پروانے اپنی شمع نور کے منتظر تھے۔ ہر آنکھ میں ستارہ تھا، ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ پورن ماشی کی رات تھی، ذوالحج کی 14ویں رات۔ حج کے سب فریضے پورے ہو چکے تھے۔ آسمان پہ 14ویں کا پورا چاند اپنی کروڑ سال کی ساری چاندنی کا دودھیا نور بھرا دریا لیے آسمان سے اترا، زمین پہ ننگے پاؤں رینگ رہا تھا۔ نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی، ہلو ہی روشنی۔ ریگزار زمین آسمان سے بڑھ کے روشن تھی۔ آسمان صحرا نورد تھا۔ اسی لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔